قرآن مجید کی سورہ احزاب کی ان آیات کا اگر مطالعہ کریں تو بالکل سچی بات یہ ہے کہ یہ آیے مبارکہ آیے تطہیر جسے کہتے ہیں یہ ازواج مطہرات کے لیے اتری ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ مقام ہے کہ جن پر کم و بیش 17 سے لے کر کے 21 آیات تک جن کی عزت، جن کی عصمت، جن کی عظمت کی حفاظت کے لیے اتری ہے۔ سورہ احزاب کی کئی آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و عصمت و عفت کے ثبوت کے طور پر اتری ہیں، اور سارے میرے آقا علیہ السلام کے اہل بیت سارے پاک ہیں، سارے طاہر ہیں، سارے مطہر ہیں، سب کو اللہ رب العزت نے رجس سے پاک کیا ہے، شیطانیت، شیطانی وسوسوں سے، شیطانی خیالات سے پاک کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت عقبہ بن ثوبان نے جب ان سے سوال کیا کہ یہ آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے سب جنت میں جائیں گے۔ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ سب جنت میں جائیں گے۔ سابقون بالخیرات تو وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گزر گئے۔ سابقون بالخیرات وہ لوگ ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سابقون بالخیرات تو وہ لوگ ہیں جو میرے آقا علیہ السلام کے زمانہ میں گزر گئے۔ ان کو حضور علیہ السلام نے خود جنت کی بشارت دی، سارے صحابہ کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، اور آپ فرماتی ہیں مقتصد وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم پر چلے اور آپ سے جا ملے، آپ علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہو گئے، حضور علیہ السلام کے ساتھ قرب اور میت میں چلے، اور فرماتی ہیں کہ ظالم لنفسہ، مجھ جیسے اور تم جیسے لوگ۔ حضرت عائشہ میں نے اس لیے کہا کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے آیت تطہیر اتاری، اور سورہ احزاب میں کئی آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری، وہ اپنے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ ظالم لنفسہ، اپنے آپ کو گناہگاروں میں شمار کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو گناہگاروں میں شمار فرما رہی ہیں، اور یہ آپ کی شان کے لائق ہے، آپ کی کثرت نفسی کی انتہا ہے کہ اللہ ام المومنین اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہم ظالمان لنفسہ، حالانکہ وہ اتنے بلند لوگ ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر فرشتے بھی اجازت دے کر آتے ہیں، جن کی پاک بازی اور جن کی عظمت اور عفت کی حفاظت کی گواہی قرآن مجید نے عطا فرمائی۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے اور بہت بڑی عنایت ہے۔ جنات عدن یدخلونها، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے، راضی ہو جائے گا، تو جن لوگوں کو اللہ رب العزت جنتوں میں داخل فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اللہ رب العزت ان کو سونے کے اور جواہرات کے کنگن پہنائے گا، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں ان کا لباس، جنت کے اندر ان کا لباس ریشم کا لباس ہوگا، یعنی ان کو شاہانہ انداز میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور وہ وہاں کہیں گے جب وہ اس مقام سے نوازے جائیں گے، جب وہ اتنی عنایتوں کے حقدار ٹھہریں گے، جب ان کی بخشش ہو جائے گی، جب اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ مراتب اور مقامات نصیب فرما دیں گے، تو رب وہ فرماتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ، وہ وہاں پہ یہ فرمائیں گے اے ہمارے رب ہم سے حزن دور فرما دے، ہم سے غم دور فرما دے، اب ہم دنیا کے اندر دین کا غم کرتے رہے، تیرے دین کے لیے قربانیاں دیتے رہے، تیرے دین کے لیے سوچتے رہے، تیرے دین کے لیے غم اٹھاتے رہے،
تیرے دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ میرے مولا جب آپ نے ہمیں اب اس مقام پر آ کر کے اتنے مقامات سے نواز دیا ہے تو اب میرے مولا ہم سے سارے غم دور فرما دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان ربنا لغفور شکور، بے شک اے ہمارے رب تو بہت وہ کہیں گے، وہ جنتی لوگ کہیں گے اے ہمارے رب تو بہت زیادہ بخشنے والا اور شکر کو پسند کرنے والا ہے، شکر گزاروں کو پسند کرنے والا ہے۔ ہم میرے مولا تیرے شکر گزار ہیں، تو نے ہم پر اپنا فضل عظیم فرمایا ہے اور تو نے ہمیں بخشش فرمائی ہے، حالانکہ ہم بخشش کے قابل نہ تھے، ہماری زندگی گناہوں میں گزری ہے، نافرمانیوں میں گزری ہے میرے مولا، لیکن ہم تیری رحمت سے مایوس نہ ہوئے، تیری رحمت کی طرف طلبگار ہوئے، تیری رحمت کو دیکھتے رہے اور اس رحمت کے طفیل میرے مولا، اس ہماری امید کے طفیل جس امید کو میرے مولا تو نے ہی ٹوٹنے نہیں دیا۔ اب ہم اللہ رب العزت کے ساتھ امید رکھتے ہیں تو یہ کس بنیاد کے اوپر رکھتے ہیں؟ اس میں کوئی ہمارا کمال ہے؟ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ ہماری امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا، ہمارے امیدوں کو اپنے دامن سے وابستہ رکھتا ہے۔ جب وہ ہماری دنیا کے اندر امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا تو وہ اتنا کریم رب آخرت میں ہماری امیدوں کو بھی ٹوٹنے نہیں دے گا اور ہماری امیدوں کے مطابق اللہ رب العزت ہمیں اپنی بخششوں اور رحمتوں سے نوازیں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، اللہ رب العزت وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پیارے رب تو نے ہمارے لیے یہ ہمیشہ رہنے والے مقام کو حلال کر دیا ہے، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ وہاں پر کوئی تھکن ہوگی، وہ ایسا مقام ہے، جنت کا ایک ایسا مقام ہے جہاں پر نہ کوئی تھکن ہوگی، نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ ماندگی چھائے گی، نہ انسان کے اوپر کمزوری آئے گی۔ آپ یہاں دنیا کے اندر تھوڑا سا کام کرتے ہو تو آپ تھکن آپ کو تھکن ہو جاتی ہے، کہتے ہو بس اب آرام کا موقع ملنا چاہیے، لیکن جنت ایک ایسا مقام ہے، وہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان کا ایک ایسا مقام ہے جہاں پر نہ کوئی تھکن ہوتی ہے، نہ کوئی وہاں پہ ماندگی ہوتی ہے، نہ کبھی کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے، اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے والے کو نہ مرتے وقت خستگی اور پسماندگی ہوتی ہے، ان کی موت بھی بڑی چستی اور بڑے خوبصورت انداز میں ہوتی ہے۔ اب یہ جنت ہے نا دار المقامہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہاں پہ کوئی خستگی، کوئی ماندگی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا اس دنیا کے اندر وہ مقام ہے کہ جب ان کے اوپر موت طاری ہوتی ہے تو ان کی موت بھی جنتیوں کی موت ہوتی ہے اور وہی جنتی ماحول ان کے سامنے لا کھڑا کیا جاتا ہے، تو نہ مرتے وقت، نہ اس موت کے وقت، نہ اس نزا کے عالم میں ان کے اوپر کوئی خستگی طاری ہوتی ہے، نہ یہ تھکاوٹ طاری ہوتی ہے، نہ ان کے اوپر وحشت طاری ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہ قبروں کے اندر، نہ قبروں سے اٹھتے وقت، نہ موت کے وقت، نہ قبر کے اندر اترتے وقت، نہ قبروں سے اٹھتے وقت گویا وہ منظر، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں گویا وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کا مرنا، لوگوں کا قبروں کے اندر جانا، اہل ایمان کا قبروں سے اٹھنا، یہ سارے منظر میری آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ سارے منظر میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ میں ان کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سور پھونکے جانے پر لوگ سروں سے مٹی جھاڑ کے اٹھیں گے، قبروں سے مٹی جھاڑ کے اٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی اذھب